خدا کے لیے قرآن نہیں دیکھ کر پڑھا کرو۔ یہ جو نیا فیشن چلا ہے موبائل میں قرآن کا رکھنے کا، یہ قرآن کی توہین ہے، خدا کی قسم بے ادبی ہے، یہ قرآن کا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اہل باطل کی کوشش ہے کہ کسی طرح قرآن کے وقات ان کے دلوں سے نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے حضرت کے بیان کا موضوع میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ تو آپ لوگ غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو ایک امانت دوں گا اور آپ کے ذمہ اسے دوسرے تک پہنچانا ہوگا کہ قرآن کو خدا کے لیے قرآن نہیں دیکھ کر پڑھا کرو۔ یہ جو نیا فیشن چلا ہے موبائل میں قرآن کا رکھنے کا، یہ قرآن کی توہین ہے، خدا کی قسم بے ادبی ہے، یہ قرآن کا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اہل باطل کی کوشش ہے کہ کسی طرح قرآن کے وقات ان کے دلوں سے نکلے، اور قرآن اس گندے آلے کے اندر کسی طرح قرآن داخل ہو۔ یہ قرآن پڑھنے کی، خدا کی قسم قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گندی اسکرین جس پر ہر قسم کا فحش آتا ہے، اس پر قرآن پڑھنے میں غیرت اور شرم محسوس ہونی چاہیے، دل پھٹ جانا چاہیے، پڑھنے والوں کا دل پھٹ جانا چاہیے اس غم سے کہ قرآن جیسی نعمت جس کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو قرآن اس کے نزول سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حماقت اور جہالت اور دین سے ناواقفیت اور سنت سے دوری اور خلفاء راشدین سے عدم مناسبت اور سلف صالحین کے طریقوں سے دوری کی علامت ہے کہ موبائل میں قرآن کو رکھا، یہ سمجھے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ عثمان جو قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک ابن ابی جہل قرآن کو سر پر رکھتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے چمٹاتے، کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اس لیے سب سے میں حکمن کہہ رہا ہوں، رائے نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ سمجھے گا اس بات کو۔ صرف مسائل پوچھ لینا اور انکار کر دینا کسی بات کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور مسائل بتانے والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بات اگر کوئی آ کر پوچھے تو اس سے یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ہر عمل کو سنت اور سلف صالحین، خلفاء راشدین، صحابہ کرام کے طریقے پر کریں تاکہ ان کے والے عمل کی روحانیت، نورانیت ہمارے عمل میں بھی، ہماری تلاوت میں وہ اثر آئے جو اثر صحابہ کی تلاوت میں تھا، وہ ان کے طریقے سے آئے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی عمل کو کسی طرح کر لینا اصل نہیں ہے، سنت کا طریقہ اصل ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ مت کہو یہ طریقہ اس زمانے میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال دے کے فرمایا تھا کہ برش، دانت صاف کرنے کا مسواک، خدا کی قسم نہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ایک دوسرے کو متبادل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استفت قلبک ولو افتاک المفتون، پہلے اپنے دل سے پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے، تیرا دل کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا کا گند بھی اسی موبائل میں ہو اور قرآن بھی اسی میں ہو، تیرا دل کیا کہتا ہے؟ تو اپنے تو دل سے پوچھ۔ اگر تو پیشاب کے برتن میں اپنے کسی مہمان کو پانی پیش کر دے، یہ تیری شکل نہیں دیکھے گا کبھی آ کر۔ ہر چیز کا ایک ظرف ہے، ہر چیز کا کوئی استعمال کا ایک طریقہ متعین ہے۔ تمہاری دعوت میں کوئی میٹھے کی پلیٹ میں سالن نکال لے، تم کہو گے ناواقف ہے، دیہاتی ہے، صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہے۔ ہر چیز کا ظرف برتن متعین ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ ایسے ہمت ہو جاتی ہے قرآن موبائل میں پڑھنے کی، یہ سننے کی، اسی سے گانے سن لو، اسی سے قرآن سن لو۔ ارے اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ اگر خدا کی قسم دل میں تقویٰ ہے تو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن نے خود کہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، قرآن اللہ کا بڑا شعیرہ ہے اور قرآن اللہ کے شعائر میں سے بڑی علامت ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہوگا تو اس کا دل کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں قرآن کا رکھنا قرآن کی تعظیم، قرآن کی حرمت، قرآن کے ادب کے بالکل خلاف ہے۔ آپ ایک مہمان کے اکرام میں اس کو پیشاب کے برتن میں دودھ نہیں دے سکتے کہ مہمان کی تو اکرامی ہوگی، نیا خرید کے لے آؤ، نیا خرید کے لے آؤ۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ علم موبائل پر آ گیا، سہولت ہو گئی۔ میں کہتا ہوں سہولت نہیں، نحوست ہے کہ اس نے تمہیں علماء کے پاس چل کر جانے
علماء کی مجالس اور صحبت سے، جہاں فرشتے پروں سے علم کا حلقہ گھیرتے ہیں، اور جہاں قدم اٹھانے پر فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جہاں ان کے قدم اٹھانے پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ساری زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں کے کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، یہ موبائلوں سے علمی استفادہ کرنے والے ان تمام خیروں سے محروم ہیں۔